السلام علیکم ویورز، کے پی ایس کے اسٹوڈیو سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات جموں کشمیر کے نائب مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام سے کرائیں گے۔ ان سے جموں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے اور دیگر جو پہلو ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے ان سے۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جموں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے سول سوسائٹی کا کیا رول بنتا ہے؟ جہاں تک سول سوسائٹی کا تعلق ہے، یہ عوام کی منتخب نمائندہ جماعت ہے جو عوامی مسائل کو بانٹتی ہے، اور اس کے علاوہ میری کچھ منصبی ذمہ داریاں بھی ہیں بحیثیت مفتی اعظم، نائب مفتی اعظم جموں کشمیر، بحیثیت وائس پریزیڈنٹ مسلم پرسنل لاء بورڈ جموں کشمیر کی بھی حیثیت سے میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور انہی ذمہ داریوں کے تناظر سے اگر دیکھا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے، انسان اور انسانیت کا جس طریقے سے خون بہایا جا رہا ہے، اور صورتحال بالکل مخدوش ہے، لوگ پریشان ہیں اور کسی کو بھی تحفظ نہیں، اور ہر ایک انسان جموں کشمیر میں عدم تحفظ کا شکار ہے۔ مفتی صاحب، اگر ہم بات کریں جموں کشمیر میں 28 برس ہو چکے ہیں، مسلح تحریک جاری ہے یہاں پر۔ جہاں تک پولیٹیکل ایشو کا تعلق ہے، پولیٹیکل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک سیاسی تحریک بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، پیرلل دونوں ساتھ چل رہے ہیں۔ سول سوسائٹی کیوں بٹی ہوئی ہے اس تعلق کے حوالے سے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر بھی منظم پلیٹ فارم سول سوسائٹی کا نظر نہیں آ رہا۔ میں آپ کی بات سے کسی حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں اور کسی حد تک مجھے اختلاف بھی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو انسانیت کا جنہیں خیال ہے اور جو انسانیت کے دائرے میں کشمیر کے مسئلے کو دیکھنا چاہیں گے، تو انہیں یہ احساس ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے اور وہ متحرک ہے، اور باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ ہندوستان کے زرخرید غلام بھی ہو سکتے ہیں، جن کے سیاسی مفادات جن کے سامنے ہیں، اور انہی مفادات کی روشنی میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک کشمیر کے مسئلے کا تعلق ہے، یہ ایک متنازع مسئلہ ہے، اور یہ اس کو تسلیم کیا جا چکا ہے کہ یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ 1947 سے لے کے آج تک بہت سارے واقعات رونما ہوئے، اور 1990 کے بعد اس تحریک نے ایک زبردست اس میں حرکت آ گئی، اور یہ پہلے منجمد کسی حد تک تھی اور اس کے بعد اس میں حرکت آ گئی۔ تحریک تو 1947 سے ہی تھی، لیکن منجمد تھی یہ 1990 تک، اور 1990 کے بعد اس میں ایک یہ متحرک ہوئی حرکت آ گئی، اور اس کے بعد تقریباً 1,50,000 لوگوں کو ہندوستان کی فوجوں نے یہاں پہ قتل کر دیا، اور یہ پولیٹیکل جینوسائیڈ تھا، اسٹیٹ ٹیررزم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور لیکن ہر دن ہم موت کا رقص یہاں دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کی فوج جو یہاں پہ ہے، وہ انہیں یہ احساس ہے کہ ہمیں یہاں کے لوگوں کو قتل کرنا ہے، کیونکہ ہمیں قتل کرنے کے بعد ہی زمین حاصل ہوگی۔ انہیں لوگوں کے دل جیتنے کے بجائے وہ زمین پہ ان کی نظر ہے، اور یہ بڑی شرمناک صورتحال ہے کہ تقریباً آپ دیکھیں گے 2016 میں بھی یہ ایسے واقعات رونما ہوئے۔ مفتی اعظم کے منصب کی حیثیت سے ہم لوگ یہ رول ادا کرتے رہے، اسٹیٹمنٹس ہمارے آتے رہے، لوگوں کو میں مختلف علاقوں میں گیا، لوگوں سے میں نے بات کی، بلکہ ہم لوگوں نے یہ نظریہ اس وقت بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ کشمیر کا مسئلہ متنازع ہے۔ یہ ہم ہندوستان کو بھی کہنا چاہتے ہیں اور کشمیر کو بھی کہنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ متنازع، اس کے 3 فریق ہیں: کشمیر، عوام
اور ہندوستان اور پاکستان جب تک یہ تینوں ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے، مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے، تب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ بات چیت شروط پہ نہیں ہو سکتی، شرائط پہ نہیں ہو سکتی ہے۔ بات چیت شرائط کے بغیر ہونی چاہیے۔ اس میں یہ ہونا چاہیے، اگر ہندوستان یہ کہتا ہے کہ چلو جی ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے لیکن پاکستان کے ساتھ نہیں بات کریں گے، تو اس میں کوئی مدعا اور مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہم بشمول آپ اور پاکستان بات کرنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے بات ہو سکے۔ اسی لیے تو استصواب رائے کا، رائے شماری یا پلبسٹ کا وعدہ کیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کی اکثریت کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ لیا جا سکے۔ پھر نظریہ آپ کا ایک ہی ہونا چاہیے، یا تو رائے شماری کرائی جائے یا مذاکرات۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل ہونا چاہیے، رائے شماری ہونی چاہیے۔ اگر رائے شماری کے لیے یہ متبادل ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ہی کسی مسئلے کسی مسئلے تک پہنچا جائے اور اس میں تمام فریقین متفق ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پاکستان اور ہندوستان نے دو طرفہ کئی ایگریمنٹ کیے، معاہدے کیے، جس میں واضح طور پر اگر آپ ان کی ڈیٹیل میں جائیں، یہ کہا گیا ہے کہ ہم دو طرفہ طور پر اس مسئلے کشمیر کا حل تلاش کریں گے۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان معاہدوں کو کس طرح دیکھیے، پاکستان اور ہندوستان دو فریق ہیں، مسئلے کا تیسرا فریق کشمیری عوام ہے۔ جب تک کہ کشمیری عوام کو ان مذاکرات میں شامل نہیں کیا جا سکتے، از اے فروٹائل ایکسرسائز، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ کس طرح کی پہل ہونی چاہیے، کس طرح انوالومنٹ کرنا چاہیے؟ سب کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ استصواب رائے کے ذریعے ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہم گلگت بلتستان کو الگ نہیں کر سکتے، آزاد کشمیر پاکستانی کشمیر کو الگ نہیں کر سکتے، یہاں انڈین کشمیر کو الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ علاقے ہیں جو اس وقت چائنا کی تحویل میں ہیں، پاکستان کے کچھ علاقے دوسرے جو اس وقت جن پہ قبائلی مسلط ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر جو تھا اس کو اصلی صورت میں پیش کیا جائے اور تمام لوگوں کو۔ مزاحمتی قیادت کے اپروچ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کا بھی اپنا ایک رول ہے، لیکن ان کے اپروچ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کا ایک رول ہے اپنا، اور وہ اپنا رول۔ اپروچ کی بات کر رہا ہوں، ان کا جو اپروچ، میں ان کے اپروچ سے مجھے اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن جہاں تک میں بحیثیت نائب مفتی اعظم، بحیثیت کشمیری نمائندہ اور ایک ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے میں یہ کہوں گا کہ مجھے سب سے زیادہ رول ہے۔ جو نوجوان نسل بندوق کی طرف راغب ہو رہی ہے، ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم یہ ان سے کہتے ہیں کہ بندوق تو ہم نے کبھی، بندوق ہماری مجبوری تھی، بندوق کو ہم نے کبھی قبول نہیں کیا ہے۔ میں آج کی نوجوان نسل کی بات، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرے جس سے جو تمام لوگوں کو منظور ہو۔ یہ تھے نائب مفتی ناصر الاسلام، جن سے ہم نے آپ کی جو روبرو ملاقات ہے کرائی آج۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ سے دوبارہ روبرو ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔